صفحہ نمبر 911 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حال میں ایک صحابی نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، یہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کیا، کوئی جواب نہیں۔ پھر اس نے سوال کیا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے یہ بتا قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ توجہ تو کیجیے، یہ صحابی رسول اللہ ماشاء اللہ سے سرکار کو دیکھنے والا ہو، اس کی یعنی کہ اس کی عبادت جو ہوگی کیا کمال کی عبادت ہوگی کہ جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، جس میں درود بھیج رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، کیا محبت ہوگی، کیا عشق ہوگا اس کا۔ سرکار نے فرمایا اے میرے پیارے ساتھی، تو قیامت کا تو پوچھ رہا ہے، مجھے یہ تو بتا کہ قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ صحابی رسول ہو تے نمازی نہ ہو، صحابی رسول ہو اور تقوی والا نہ ہو، صحابی رسول ہو اور روزے دار نہ ہو، صحابی رسول ہو اور جو ہے وہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے درود پڑھنے والا، تو اس کی نیکیوں کا تو یہ نہیں کوئی نہیں سکتا۔ پیارے جبریل نہیں فرماتے، پیارے جبریل فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے کہ میں بارش کے قطرے گن سکتا ہوں، میں درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، میں ریت کے ذرات گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص کی میں نیکی نہیں گن سکتا جو سرکار کو درود دیتا ہے۔ تو صحابی رسول ہو، سرکار کے والضحیٰ والے چہرے کو دیکھ کے درود پڑھ رہا ہوں، اس کی نیکیوں کا شمار کر سکتے ہیں؟ تو عرض پتہ کیا کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس نمازوں کا انبار نہیں ہے، روزوں کا انبار نہیں ہے میرے پاس نیکیوں کا انبار نہیں ہے، میرے پاس تو صرف محبت ہے، میرے پاس تو صرف محبت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، میرے پاس تو صرف رب اور رب کے محبوب کی محبت کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ من احببت، سرکار نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تیری محبت ہے اس کے ساتھ ہی تیرا ہمیشہ ہوگا۔ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا گزر جائے گا کل سرات سے، گزر جائے گا کل سرات سے، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے۔ تو یہ محبت ہے، اور یہ مہینہ بڑا پیارا مہینہ، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ رمضان کی آمد سے پہلے والا جو مہینہ سرکار نے فرما دیا وہ میرا مہینہ ہے، سرکار نے فرما دیا وہ میرا مہینہ ہے کہ بھئی تیاری کر لو، میرے مہینے میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی وہ معافی ہو جائے گی۔ رحمت اللہ علیہ کہ اس میں اب رمضان کی تو تیاری کر لو، رمضان قریب قریب، آمد رمضان کی، اور فرمایا کہ شعبان میں رب کے محبوب بعض تو شعبان کا مہینہ ایسا گزرا جس میں پورے شعبان روزے رکھے، اور بعض میں پھر کم کر دیا، کچھ رکھے ہیں کچھ نہیں رکھے، کہ یہ میری ادا رب کو اتنی پسند نہ آ جائے۔ کمال کے رب کے محبوب ہیں کہ محبوب رب کے، عبادت رب کی، لیکن اس عبادت میں بھی اس امت کا خیال آ جائے کہ کہیں میری یہ ادا رب کو پسند نہ آ جائے، میری یہ ادا رب کو کہیں اتنی پسند نہ آ جائے کہ وہ جیسے رمضان فرض کر دیا تو شعبان بھی فرض کر دیا، تو میری امت اتنے جوگے نہیں۔ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان انتخابہ کا مہینہ ہے، کہ شعبان میں تم تیاری کر لو رمضان کی، کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ آج ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، آج ہمیں دنیا کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ہے۔ ابھی یہ کر لوں تو پھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ابھی یہ ہو جائے تو پھر میں مسجد کی طرف چلتا ہوں،
یہ دیکھ لیں دائرانہ نگاہ ڈالیں نا، آپ اپنی مسجد میں نہیں ڈال دیں، کتنا بڑا محلہ ہے. دوسری اذان کی آواز ہوگی تو وہ مسجد کی طرف چل پڑے گی. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر اوپر والے لاؤڈ سپیکر میں دوسری اذان نہ دی جائے نا، کئی لوگوں کے جمعے رہے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ رب نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کے شکر بجا لیں، ان کے شکر کے لیے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. کبھی دیکھا کریں یار ان چیزوں کو. آپ ماشاءاللہ آپ سب بیٹھے ہیں، ہاتھ پاؤں مضبوط ہیں، ساتھ آپ کی چل رہی ہے. کبھی ان کو دیکھا کریں، باہر کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، ٹانگیں ہی نہیں ہیں، وہ کیسے چل رہی ہیں. ہمارے ایک ہاتھ میں چوٹ آ جائے، ٹھیک ہے، تو ہمیں سجدہ کرنے میں بڑی پرابلم ہوگی. سوچے تو صحیح، ہمارے وضو کرنے میں بڑی پرابلم ہو جائے گی، نہانے میں بھی بڑی پرابلم. تو جس کا ہاتھ سرے سے ہے ہی نہیں اور اس کا ہاتھ نہ ہو اور پھر وہ رب کے حضور سجدہ نہیں ہو رہا، رب کتنا خوش ہوگا. رب کتنا خوش ہوگا کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، کہ میری بھی پھر بھی حمد بیان کر رہے ہیں میرا بندہ، میں نے تو اس کا بازو سے لے لیا ہوگا، یہ تو چلنے کے قابل نہیں ہے، پھر بھی گھسیٹتا ہوا مسجد میں تشریف لے آئے، مسجد میں یہ حاضر ہو گیا. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں جب دین کے علم کے لیے نکلا نا تو غربت کا زمانہ تھا کہ میرے جوتے پھٹ گئے. پیدل لوگ چلا کرتے تھے کہ میرے جوتے جو ہے نا وہ پھٹ گئے، اور پھر چونکہ وہ میں پیدل ہی چل رہا تھا، میرے پاؤں بھی کچھ زخمی سی ہو گئے. تو میں رب کریم سے شکوہ کرا، میں کہہ ربا تیرے دین کے لیے جا رہا ہوں، تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے میں نکلا ہوں، پر میری حالت یہ ہے، میری حالت یہ ہے کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہے، پھٹے پرانے میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پاؤں میرے زخمی ہو رہے ہیں. یا رب کریم تو بڑا قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کر دے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. کہ مولا تو بڑا رحیم، بڑا کریم ہے، بڑا قادر مطلق ہے، اور میں تو فقط تیری رضا کے لیے، تیرا دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں، اور میری یہ حالت ہے. ابھی کوئی شکوہ کی نہ ہی ہے. بزرگ دیکھتے ہیں ایک بندہ جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہے، جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہے، وہی سجدے میں گرے. یا اللہ مجھے معاف فرما، تو نے پاؤں تو عطا کیے ہیں نا مجھے، تو نے مجھے پاؤں تو عطا کیے ہیں. کبھی کبھی ہاسپٹل کے چکر لگا لیا جائے، یہ ایمان داتا ہوگا. رب کی نعمتوں پر شکر کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو آئے گا. کبھی جا کر اس سے پوچھیں جس کو سانس کی نالیاں لگی ہو، جس کو آکسیجن لگی ہو، کبھی اس سے پوچھیں کیا حال ہے تیرا. جس کو پیشاب کی نالی پورن جو ہے نا نالی لگی، اس سے پوچھیں کبھی جا کر کہ تیرا کیا حال ہے. رب نے کتنی صحت عطا کی ہے، کتنی نعمتیں عطا کی ہے، اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں. تو یہ سا کا کیا مثال ہے؟ زندگی کو وہ کہتے ہیں کہ شبنم کے قطرے کی مانند ہے. سنتے ہیں روزانہ، سنتے ہیں بے شمار ہم بات سنتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارے پاس ادھر آجی پورے میں، ہمارے قاری صاحب ہیں، ان کے بھائی موٹر سائیکل چلا رہے تھے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوئے، وہیں پہ گرے انہوں نے، ڈیتھ ہو گئی. لیکن ہماری دوڑ اسی میں ہے، ہماری دوڑ اسی میں ہے. اگر رب ہمیں رمضان ادا کر دے، یہ بھی اس کی سب سے بڑی ہے. رب اگر ہمیں رمضان عطا فرما دے اور ہم دل کی گہرائیوں سے رب کی محبت میں، رب کے محبوب کے عشق
سامنے